جن جن لوگوں نے مجھے یہ گلاب شریف کا مالا بنایا اور اس مالے میں جن جن لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے یا اللہ کل محشر کے میدان میں جنت کا مالا انہیں پہنا دینا. بولے آمین. تو دوستوں بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اسی مہینے کے صدقے سے اللہ جل شانہ تمام مہینوں کو پیدا فرمایا. اور دوستوں بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اگر آپ صرف 10 سے 15 منٹ میری گفتگو سنیے گا، اگر موڈ بن گیا تو یقین کریے جلسے میں ایسی تقریر ہو جائے گی کہ لگے گا کہ بہت بڑا کانفرنس ہو رہا ہے. اور یہ گناہگار فقیر قادری پورے ہندوستان میں بولتا ہے اور اپنی نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے. جو رضا کا ہے وہی ہمارا ہے، جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو مفتی اعظم کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو تاج شریعہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اب اس دور میں جو حضور قائد ملت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، چاہیے جو بھی ہو. تو دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، رب کی نعمت ہے کیا؟ رب کی نعمت ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے. رب کی نعمت بے شمار ہے. اگر ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں تو رب کی نعمت شمار نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ رب کی نعمت کی آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے. رب کی نعمت اتنی ہے کہ ہم اور آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. رب کی نعمت زمین ہے، رب کی نعمت آسمان ہے، رب کی نعمت سورج بھی ہے، رب کی نعمت چاند بھی ہے، رب کی نعمت ستارے بھی ہیں. دوستو رب کی نعمت اتنی ہے کہ ہم اور آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. اور آگے بڑھو، رب کی نعمت آدم بھی ہے، رب کی نعمت شیش بھی ہے، رب کی نعمت زکریا بھی ہے، رب کی نعمت صالح بھی ہے، رب کی نعمت ابراہیم بھی ہے، رب کی نعمت اسماعیل بھی ہے، رب کی نعمت اسحاق بھی ہے، رب کی نعمت یعقوب بھی ہے، رب کی نعمت یوسف بھی ہے، رب کی نعمت موسیٰ بھی ہے، رب کی نعمت عیسیٰ بھی ہے. دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اور آگے بڑھو، رب کی نعمت کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، چلنا بھی ہے. رب کی نعمت دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں اتنی ہے کہ اگر ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اے دوستو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آنکھ دیکھنے کے لیے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ نے بولنے کے لیے زبان دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، سننے کے لیے کان دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے پیر دیا لیکن احسان نہیں جتلایا. دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اور آگے بڑھو، اللہ نے بے شمار نعمتیں دیا لیکن احسان نہیں جتلایا. یہاں تک کہ آدم کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. شیش کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ابراہیم کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. اسماعیل کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. یوسف کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. یعقوب کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. موسیٰ کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. عیسیٰ کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، چاند کی بارہ تاریخ ہے، سورج چاندی روشن ہوا، قرآن پاک کے سکون سے جب میرا مصطفیٰ جب پیدا ہوا، میں نے قرآن میں پڑھایا لقد رضی اللہ
اور لبیک کے نعرے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے لہرا کے بولیے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اپنی لائن پر ایسا مردوں کا ہاتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نعرہ وہ ہے، نعرہ پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، یہ ایسا کلمہ ہے مردوں کو جلا دیتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، جب اللہ جل شانہ 12 ربیع الاول شریف کو مصطفیٰ جان رحمت کو آمنہ کے گود سے پیدا کیا تو اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا، یعنی اللہ فرماتا ہے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، ہم بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، احسان قیمتی چیز میں جتلایا جاتا ہے، احسان قیمتی چیز میں بتایا جاتا ہے، احسان قیمتی چیز میں کہا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، یعنی میرا مصطفیٰ زمین سے زیادہ قیمتی ہے، میرا مصطفیٰ چاند سے زیادہ قیمتی ہے، میرا نبی سورج سے زیادہ قیمتی ہے، میرا نبی ستاروں سے زیادہ قیمتی ہے، میرا نبی اولاد سے زیادہ قیمتی ہے، میرا نبی کاروبار سے زیادہ قیمتی ہے، میرا نبی دولت سے زیادہ قیمتی ہے، میرا نبی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، میرا نبی میری اولاد سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور سنیوں کے ہی نعرہ ہونا چاہیے، چاہے سنی ہر والوں کا یہی نعرہ ہونا چاہیے، مغرب سے یہی نعرہ، مشرق سے یہی نعرہ، پورب سے یہی نعرہ، پچھم سے یہی نعرہ، اتر سے یہی نعرہ، دکن سے یہی نعرہ کہ میرا نبی اولاد سے زیادہ قیمتی، میرا نبی باپ سے زیادہ قیمتی، میرا نبی ماں سے زیادہ قیمتی، میرا نبی اولاد سے زیادہ قیمتی، دکان سے زیادہ قیمتی، دولت سے زیادہ قیمتی، کاروبار سے زیادہ قیمتی، جان و مال سے زیادہ قیمتی۔ ہم مجھے پہلے دیا جائے، اگر کوئی مکان پہ حملہ کرے گا کوئی جان سے لیا جائے گا، کوئی دکان پہ حملہ کرے گا کوئی جان سے لیا جائے گا، کوئی اولاد پہ حملہ کرے گا کوئی جان سے لیا جائے گا، کوئی بازو کاٹ لے گا کوئی سر سے لیا جائے گا۔ یہی نعرہ جو کربلا میں حسین نے لگایا تھا کہ یزید کو عباس کا بازو لے لو برداشت سے لیا جائے گا، قاسم کی نوجوانی لے لو برداشت سے لیا جائے گا، علی اصغر کو لے لو برداشت سے لیا جائے گا، محمد کو لے لو برداشت سے لیا جائے گا، اہل بیت پہ راتوں پہ گولے بڑھا لو برداشت سے لیا جائے گا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت میں ایک بھی حملہ ہوگا حسین برداشت نہ کرے گا۔ تو سنیوں نے کہا اے میرے آقا، ہم کربلا میں نہیں تھے تو کیا ہوا، اگر کربلا میں ہوتے تو علی اصغر جیسے اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو عباس جیسے بازو بتا دیتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو قاسم جیسے نوجوانی کو مٹا دیتے۔ ہم کربلا میں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہندوستان میں ہے، جس طرح آپ نے کربلا میں مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا ہے، ہم ہندوستان میں رہ کر مصطفیٰ کی عظمت کو بچائیں گے۔ ہندوستان میں رہ کر مصطفیٰ کی عظمت کو بچائیں گے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنی بریلوی مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی گیت گانے والے ہیں۔ چاہے جو بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، مکان لے لے تو لے لے، دکان لے لے تو لے لے، زمین لے لے تو لے لے، کچھ بھی لے لے، لیکن مصطفیٰ کی شریعت نہیں لینے دیں گے، مصطفیٰ کی عظمت نہیں لینے دیں گے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ابھی تو ہندوستان میں خالی ایک سلمان اظہر ہی تیار ہوا تھا مصطفیٰ کی عظمت بچانے کے لیے، اگر باری آ گئی تو پورا علاقہ پورا شہر پورا ہندوستان
سمجھ گئے؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، دشمن کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور دوستو سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، آرام فرما ہے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ایک دن مکہ کے سارے مرد اکٹھا ہو کر کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے کعبے کے متولی، اے عبداللہ کے والد، اے کعبے کے متولی، کیا آپ کی بیٹی آمنہ، آپ کی بیٹی آمنہ، آپ کی بہو آمنہ کیا سوگ بنانا بھول گئی؟ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، مکہ کا یہ قانون تھا پہلے کا کہ جب کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو خوشبو نہیں لگا سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، مکے کے سارے مرد کہتے ہیں، ایک کعبے کی متولی، آپ کی بہو اتنی خوشبو لگاتی ہے، اتنی خوشبو لگاتی ہے کہ جس گلی سے گزر جائے جس مکان میں جائے مکان مہکنے لگتا ہے، جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ مہکنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کعبے کے متولی آپ گھر کی جانب رواں ہوئے، جب آپ گھر آنے لگے تو اپنی اہلیہ محترمہ فاطمہ سے آپ عرض کرتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، میری اہلیہ، میرے شریک حیات، اے فاطمہ چل ذرا آمنہ کی خبر دے، آمنہ کیا عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی ہے؟ مکے کے سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں، مکے کے سارے لوگ لانا پھوسی کر رہے ہیں، چاروں طرف شور بھرا ہوا ہے کہ آمنہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے کی تاریخ بتاتی ہے کہ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ فاطمہ کو لے کر کے آپ جب آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو کعبے کے متولی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ ذرا تو ہی پوچھ آمنہ بہو سے اتنا عطر کیوں لگاتی ہے، اتنا خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اب آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فاطمہ یعنی آپ کی فاطمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے کعبے کے متولی، میری ہمت نہیں ہے کہ میں آمنہ سے پوچھوں اتنی خوشبو کیوں لگاتی ہو، اتنا عطر کیوں لگاتی ہو، کیونکہ میں ایک دن پوچھنے کے لیے آئی تھی، میں ایک دن یہ ذکر کرنے کے لیے آئی تھی کہ جیسے میں آمنہ کے سامنے آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آمنہ کے پیشانی سے ایک نور نکلا اور اتنا چمکا کہ مجھ پر بیہوشی طاری ہو گئی۔ اس تاریخ سے میری ہمت نہ پڑی کہ میں آمنہ سے کچھ پوچھ لوں۔ اب کعبے کے متولی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں، اے بیٹی ذرا یہ تو بتا اتنی خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کیا میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ پرانا بھول گئی؟ حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، آپ رونے لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ آپ کہتی ہیں کہ اے بابا آپ کیا بات کرتے ہیں، جب سے میرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہوا ہے میں کوئی صابن استعمال نہیں کی ہوں، کوئی عطر استعمال نہیں کی ہوں، کوئی خوشبودار تیل استعمال نہیں کی ہوں۔ تب کعبے کے متولی فرماتے ہیں، اے بیٹی آمنہ ذرا یہ بتا پھر مکے میں شکایت کیسی ہو رہی ہے، مکے میں تحسنی کیسی ہو رہی ہے؟ آمنہ عرض کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم، اے کعبے کے متولی، جب
جب سے آپ کا بیٹا عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آیا ہے، میں جدھر سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بہک جاتی ہے، میں جس مقام میں جاتی ہوں وہ مقام بہک جاتا ہے، جس بستر میں جاتی ہوں وہ بستر بہک جاتا ہے۔ جب بریلی کے امام احمد رضا کی نگاہ اس حدیث پر پڑی تو بریلی سے پکار اٹھے، ان کی مہک میں دل کے گنجے پھرا دیے ہیں، اصلاح کر دیے ہیں کچھ۔ ہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدقے اعلی حضرت، سرکار قیامت، قیامت، رفیع ملت، نعرہ تکبیر۔ پھر حضرت آمنہ خاتون، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں کہ بابا ٹھہر جائیے، یہ رومال لیجیے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ایک دن میں اسے اپنے گال کے نیچے رکھ کر کے سو گئی تھی، یہ رومال لیجیے ذرا اسے سونگھ کے بتائیے۔ جب کعبے کے متولی نے رومال کو سونگھا تو اللہ اکبر اتنی بہترین خوشبو سونگتے رہ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آمنہ کہتی ہے کہ اے میرے بابا ٹھہر جائیے، اندر جاتی ہے، اندر سے ایک چھوٹی سی تکیہ لاتی ہے، لانے کے بعد کہتی ہے ذرا اسے سونگیے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں اسے سر کے نیچے رکھ کے سوتی ہوں، ذرا اسے سونگیے۔ جب وہ سوتی ہے تو مشک عنبر سے زیادہ خوشبو، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، حضرت آمنہ دیوار میں ہاتھ مارتی ہیں، مارنے کے بعد مٹی لیتی ہے، لینے کے بعد کہتی ہے بابا یہ لیجیے اسے سونگیے۔ جب وہ دیوار کی مٹی سونگتے ہیں تو مشک عنبر سے زیادہ خوشبو۔ اب حضرت کعبہ کے متولی کہتے ہیں بیٹی آمنہ آخر یہ کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ اے میرے بابا میں دیوار میں ہاتھ رکھی تھی، یہ اس کی مہک ہے، میں بستر میں لیٹی تھی، یہ اس کی مہک ہے، یہ تکیے کی مہک ہے، یہ رومال کی مہک ہے، یہ میرا پوتا بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ آخر چلے جاتے ہیں، ایک ہفتہ کے بعد پھر سارے مکہ کے مرد اکٹھا ہوتا ہوئے کعبے کے متولی کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد کہتے ہیں یہ کعبے کے متولی تمہیں نہیں معلوم مکے کے اندر قحط سالی کا ماحول بنا ہوا ہے اور تمہارے گھر میں رات بھر چراغا ہوتا ہے، رات بھر چراغ جلتا ہے، رات بھر روشنی رہتی ہے، رات بھر اجالا رہتا ہے۔ کیا تمہارے یہاں اتنا زیادہ تیل ہو گیا ہے کہ رات بھر چراغا ہو رہا ہے؟ اب کعبے کے متولی گھر میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے بیٹی آمنہ ذرا یہ بتا رات بھر چراغا کیوں کرتی ہے، رات بھر روشنی کیوں کرتی ہے؟ یہ دوستوں بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، حضرت آمنہ عرض کرتی ہے اے رب کعبہ کی قسم اے میرے بابا جب سے عبداللہ کا وصال ہوا ہے میں نے گھر میں کوئی چراغا نہیں کیا، میں نے گھر میں کوئی روشنی نہیں کیا۔ پھر کعبے کے متولی فرماتے ہیں اتنی روشنی کیسے، اتنی چراغا کیسے، اتنا اجالا کیسے؟ تو آمنہ کہتی ہے یہ چراغا کا کمال نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی امانت جو میرے پیٹ میں پھل رہا ہے وہ اس میں ہے۔ اگر اندھیرے میں نکل جاتی ہو تو اجالا ہو جاتا ہے، اگر میں اندھیرے میں جاتی ہوں تو روشنی پھیل جاتی ہے، اجالا پھیل جاتا ہے، نور ہی نور پھیلتا ہے۔ دوستو جب بریلی کے رضا کی نگاہ اس حدیث پہ پڑی تو بریلی سے پکار اٹھے چمک تو سب آتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے اور سنی جنتی بریلوی مسلمانوں میرے آقا تو نور ہے، میرے آقا نور ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا اس وقت نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارہ تھا، نہ سجر تھا، نہ حجر تھا، نہ مکی تھا، نہ مکہ تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا، کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں صرف اللہ تھا اور اللہ کا اللہ کا حبیب یعنی اللہ کے حبیب کا نور۔ دوستو بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں اسی نور سے آدم چمکے، اسی سے سیس چمکے، اسی سے ابراہیم چمکے، اسی سے اسماعیل چمکے، اسی سے موسیٰ چمکے، اسی سے عیسیٰ چمکے، اسی سے پوری کائنات چمکے اور اب تک چمک رہی ہے۔
बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि मैं तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ समझाना चाहता हूँ। अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में मेरी बेशुमार तकरीरें हैं, आप सुनिएगा। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेली में मुसलमानों, मेरी तकरीर का एहसान है कि बोलो, आज हम लोगों ने जुलूस भी निकाला है कि नहीं? हम लोगों ने जुलूस निकाला, ये लाइटें, उलमा अहले सुन्नत को दावत दिया, कम से कम 50,000 आप लोगों ने खर्चा किया जब से 12 रबीउल शरीफ है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? ये सब ये कर रहे हैं। बोले तकरीर ने सिर्फ 5 मिनट सुनी, उसके बाद तो आराम हुआ। ये सब किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दे, इसलिए कर रहे हैं। बोले भाई, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए कर रहे हैं। ये रोशनी, ये सामियाना, ये माइक, ये जलसा, उलमा की दावत, खिदमत, जलसे में रात भर जागना, दिन भर जुलूस निकालना, अल्लाह उसके रसूल को मोटकाऊ के बोलो है कि नहीं? लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा शरीफ फतावा रज़विया मालूम करी तो काज अल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना अलमीर साहब अल्लाह तशरीफ फरमा है। अब इनसे भी पूछ किटाई मार हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि जिसके जिम्मा फर्ज बाकी हो, मिजाज बना दे रहा है एकदम, उसकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं। ये जलसा जुलूस, रात भर जागना, दिन भर जुलूस में चलना, ये सब नफली इबादत अहले सुन्नत वल जमात की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी। हम सुन्नी है इसलिए जुलूस निकाल रहे हैं, हम सुन्नी है इसलिए जलसे सजा रहे हैं, हम सुन्नी इसलिए महफिलें पाक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, क्या हम नमाज पढ़ते हैं? सुन्नी सब कुछ करता है, चादर, गागर, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, बरेली शरीफ, देवा शरीफ, बाराइच शरीफ, यहाँ मज़ार, वहाँ मज़ार, यहाँ ताज़िया, वहाँ ताज़िया, यहाँ जुलूस, वहाँ जुलूस, नारे पे नारा, नोटों की बारिश कर देता है। लेकिन दोस्तों सुन्नी जन्नती बरेली मुसलमानों, कभी आपने सोचा कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या ये सब मेरा करना कबूल? बोलो अपने आप बोलो भाई। कितने लोग जानते हैं कबूल होगा, कितने लोग नहीं जानते कबूल होगा, कितने लोग जानते हैं कि नहीं कबूल होगा? बताओ। माशाल्लाह लामा अलमगीर साहब से बड़े बड़े उलमा बैठे सब जानते हैं कि कबूल होगा। यकीनन महफिल पाक तो कबूल होगी, हर हाल में कबूल की। दोस्तों अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाज की पाबंदी, अगर चाहते हो कि हमारे अंदर रंग पैदा हो, हमारे अंदर वही हुकूमत पैदा हो जाए, हमारे अंदर वही कमाल पैदा हो जाए, हमारे अंदर वही जमाल पैदा हो जाए जो पहले थे मुसलमानों के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ नमाज की पाबंदी है। और उसके बाद वहाबी, कुल्ली, राफिदी, कादियानी, चकराली, मोहम्मद बरेली शरीफ के जितने भी टूटे फूटे सड़े गड़े जालिम दुश्मन हैं, दुश्मनों से यकीन मानिए अगर कामयाबी चाहते हैं। वरना एक एक से बड़े बड़े सेठ हैं, नोटों की बारिश करने वाले, एक एक से पैसे वाले हैं, खूब खर्चा करने वाले हैं, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो यकीन। आज हम जब मैं पहली मर्तबा जुलूस निकाला था गंगा से, सिर्फ 3 लोग, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3000 लोग। आज की रोज जुलूस में कम से कम 3000 का मजमा और 3 किलोमीटर पैदल चली है, और 9 गुंबदे खतरा था, 5 लोगों ने डीजे किया था, कम से कम 50 फोर व्हीलर गाड़ी, कम से कम सैकड़ों से ज्यादा मोटरसाइकिल। देखने वाले देखकर हैरान हो गए कि आज तक इतना बड़ा तारीख में पहली बार इतना बड़ा जुलूस निकला है। लेकिन मैंने देखा कि जैसे जोहर का वक्त हुआ, कोई पान की दुकान में, कोई चाय की दुकान में,
کوئی ڈیجے کے پاس کھڑا ہے تو کوئی گنبد خضرا دوغرا شریف کے پاس کھڑا ہے تو کوئی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے تو کوئی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے۔ اے دوستو بزرگو، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھنے والی ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر کھڑے رہتے تھے قیام میں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، کبھی کبھی رات بھر سجدے میں رہتے تھے، کبھی کبھی رکوع میں رہتے تھے، کبھی کبھی قیام میں رہتے تھے، اور کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار عالم، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور وہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اب ذرا اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فجر کی نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ظہر کی نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عصر کی نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مغرب کی نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عشاء کی نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی پانچوں وقت کی نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم فجر بھی نہیں پڑھتے، ظہر بھی نہیں پڑھتے، عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو نبی میرے لیے رات بھر قیام میں تھا، جو نبی میرے لیے رات بھر سجدے میں تھا، جو نبی میرے لیے رات بھر رویا کرتا تھا، جو نبی میرے لیے بھوکا رہ کر میرے لیے دعا کیا، جو نبی میرے لیے پیاسا رہ کر دعا کیا، جو نبی میرے لیے پیٹ میں پتھر باندھ کر کے ہماری مغفرت کی دعا کیا، کیا ہم اتنے بھی نابود ہیں، کیا ہم اتنے بھی خراب ہو گئے کہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچا سکتے؟ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، کل محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اجمیر گئے تھے کہ نہیں، کلیر گئے تھے کہ نہیں، بریلی گئے تھے کہ نہیں، جلوس نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا، بلکہ کل یہ پوچھا جائے گا کہ بارہ والوں یہ بتاؤ کہ تم نے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی کہ نہیں؟ کیا جواب دے؟ اے سنی بریلوی مسلمانوں، آج ہم لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بلائیں آ رہی ہیں، مصیبت جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج اس ہندوستان میں مسلمان کی حیثیت چمار سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ لوگ ہوں گے جو تحصیل، عدالت، کورٹ، کچہری وغیرہ میں جاتے ہوں گے، جو تھانے سے جڑے ہوں گے، جو راجنیتک سے جڑے ہوں گے، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان جو ہے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اے سنی بریلوی مسلمانوں، اسی ہندوستان میں تم نے 850 سال تک حکومت کیا تھا، پورے اکھنڈ بھارت میں تمہاری ایک سے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، تمہاری انگلی اٹھانے سے لوگ کانپ جاتے تھے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ اپنا سر جھکا لیتے تھے، لیکن آج تمہارا یہ عالم ہے کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ گالی دیتے ہیں، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں شرابی جا رہا ہے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں بدماش جا رہا ہے، تمہیں لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں چور جا رہا ہے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں جواری جا رہا ہے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں مکار جا رہا ہے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں جھوٹا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ جو ہم پہ تاج لگایا گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ آج کے جلسے سے ہم توبہ کر لیں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، اور جو ہے جوا نہیں کھیلیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، بلکہ ہم مسجد میں پانچوں وقتوں کی نماز پڑھیں گے اور اپنا کام۔ میری یہ بات اچھی نہ لگتی ہوگی، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کوئی تیز ترار تقریر ہوتی تو مزہ آتا، اچھل کود ہوتا تو مزہ آتا۔ دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، میں نے بہت لوگوں کو ہنسایا ہے، بہت
مولانا افطار صاحب جانتے ہیں, دیگر لوگ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ بھی کچھ جانتے ہوں. یہ فقیر اگر چاہے تو اتنا ہنسا دے کہ آپ کا پیٹ درد کرنے لگے, اگر نیند آئی ہو تو نیند ختم ہو جائے. لیکن اے سنی بریلوی مسلمانوں, کب تک ہنسا کر ہم اپنے جلسوں کو خراب کریں گے؟ کب تک ہم اچھل کر کے نعرہ لگائیں گے؟ کب تک ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتے رہ جائیں گے؟ کبھی ہم یہ بھی سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں, ابھی بھی وقت ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرو. یا اللہ, آج سے میں شراب نہیں پیوں گا. جو شرابی اگر اس جلسے میں ہو, ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہاں آ کے توبہ کرو, بلکہ تم جہاں ہو وہیں اپنے دل میں صدقے دل سے سچے سے توبہ کر لو کہ یا اللہ, یہ تیرے حبیب کے جلسے میں اور تیرے حبیب کی پیدائش کی تاریخ کے دن میں آج میں توبہ کرتا ہوں, نہ کبھی شراب پیوں گا اور نہ کبھی جوا پیوں گا. یقین مانیے کامیاب ہو جائیں گے. دوستو بزرگوں, کتنے لوگ آج سے نماز کی پابندی کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, کتنے لوگ آج سے نماز پڑھیں گے؟ دوستو نماز پڑھو, بس اتنے لوگ نماز پڑھیں. نماز پڑھیے, نماز پڑھیے. آنے والے وقت میں آج کہا جا رہا ہے نماز کے لیے, آج مؤذن مسجد سے اعلان کرتا ہے نماز کے لیے. آج امام رشتہ دار آ جائے اپنے یہاں, کوئی یار آ جائے, کوئی دوست آ جائے, کوئی احباب آ جائے, کوئی اپنا آ جائے, کوئی عالم آئے, پیر آئے, مفتی آئے, امام آئے, مقرر آئے, نقیب آئے, شاعر آئے, کوئی بھی آئے, آپ خود ناشتہ لے جاؤ, خود کھانا کھلاؤ, خود بستر لگاؤ, خود دسترخوان لگاؤ. دوستو بزرگوں, سنی جنتی بریلوی مسلمانوں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بعد اگر کوئی غیر مرد نہیں دیکھا تو کل وہ عورت میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جنت میں. صرف بال کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو لوگ دیکھنے کے لیے ملتا ہے, گھر سے لوگ نکلتے ہیں, ماں بہنیں نکلتی ہیں, نقاب پہن کے نکلتی ہیں, اور جیسے مارکیٹ میں, چوراہے میں, بازار میں, مزار میں پہنچتی ہیں, نقاب کو الٹ لیتی ہے. دوستو بزرگوں, سنی جنتی بریلوی مسلمانوں, آخری بات بتا کر سلام ہوگا. اور میری ماں بہنیں اگر اس بات پہ عمل کریں, یقین مانیے باپ خدا کی قسم, کبھی بھی کسی عورت کا نہ کبھی طلاق ہو اور نہ کبھی شوہر سے جھگڑا, نہ کبھی جھگڑا ہوگا اور نہ ہی کبھی طلاق ہوگا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جن کا نام بنائے دل ہے. بنائے دل, وہ دونوں آنکھ سے کیا تھے؟ دونوں آنکھ سے اندھے تھے, لیکن ان کی بیوی بڑی خوبصورت, ان کی شریک حیات بڑی خوبصورت تھی, بڑی حسین و جمیل. ایک دن محلے کی ساری عورتیں اکٹھا ہو کر آئی اور کہنے لگی, اے بنائے دل کی اہلیہ, چل فلاں جگہ چلتے ہیں دعوت میں, فلاں جگہ دعوت ہے, تمہاری کی دعوت. بنائے دل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں ہاں میری بھی دعوت ہے, چلو دعوت میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. بنائے دل کی بیوی جو ہے سجتی ہیں, دھجتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں. بے شک سجنا دھجنا یہ جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, کوئی حرام نہیں ہے, لیکن صرف گھر میں سجنا, باہر سجنا حرام ہے, باہر کریم لگانا حرام ہے, باہر چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے, اور گھر میں کریم لگانا, پاؤڈر لگانا, میک اپ کرنا سب جائز ہے, درست. دوستو بزرگوں, سنی جنتی بریلوی مسلمانوں اور پردہ نصیب میری ماں بہنیں, غور سے سنیں. بنائے دل کی بیوی جو ہے سجتی ہیں, دھجتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, کاجل لگاتی ہیں, اور اوپر سے نقاب ڈال کر کے عورتوں کے ساتھ فلاں کے دعوت میں تشریف لے جاتی ہیں. جب دعوت میں جاتی ہیں جہاں 4 عورتیں ہوتی ہیں, 4 طرح کی بات ہوتی ہے, ساری عورتیں بیٹھ گئیں, اپنا اپنا چہرہ کھول کر کے. بنائے دل کی جو خاتون تھی, بنائے دل کی جو شریک حیات تھی, وہ چہرہ ڈھک کے رکھی تھی. ساری عورتیں کہنے لگی کہ بنائے دل کی بیوی کم سے کم یہاں تو اپنا حسن دکھا دو, یہاں تو اپنا چہرہ کھول لو, یہاں کوئی نہیں ہے. بنائے دل کی بیوی نے
نے جب اپنا نقاب الٹا تو ساری عورتیں دیکھ کر اکا پکا ہو گئی، حیران ہو گئی، کہنے لگی بنائے دل کی بیوی اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، اتنی اچھی، اتنی لاجواب، ساری عورتیں تعریف کرنے لگی۔ اب بنائے دل کی بیوی مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، آپ بھی غور سے سنیں اور پردہ نشین میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ مسکرانے لگی، لیکن پھر اس کے بعد ساری عورتیں تانا دینے لگی، ارے یہ خوبصورتی کس کام کا، یہ جمال کس کام کا، یہ چہرہ کس کام کا، یہ آنکھ کس کام کا، یہ ہونٹ کس کام کا، یہ بال کس کام کا، یہ حسینہ و جمیل کس کام کا، اس کا شوہر تو دونوں آنکھ سے اندھا ہے، اس کی خوبصورتی کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری عورتوں نے بنائے دل کی بیوی کو تانا دیتی ہے۔ اب بنائے دل کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنائے دل کی بیوی فوراً اٹھتی ہے، چہرے کو ڈھک کر کے گھر آتی ہے اور یہ سوچ کر آتی ہے کہ آج بنائے دل کو جو ہے اچھی کھری کھوٹی سنا ہوگی، آج بنائے دل کو جو ہے اچھی پھٹکاروں گی اور اس کے بعد علیحدہ ہو جاؤں گی، الگ ہو جاؤں گی، اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ جب بنائے دل کی بیوی گھر میں قدم رکھتی ہے تو بنائے دل بیوی کو دیکھ کر کہتے ہیں اے میرے شریک حیات السلام علیکم۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بنائے دل کہتے ہیں اپنے بیوی کو دیکھ کر کہ السلام علیکم۔ آج کچھ لوگ اپنی بیویوں سے سلام کرنے میں شرماتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، دوستو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کلو۔ کیا نام تھا؟ کلو نام تھا۔ اچھا آپ کا نام ہے کلو؟ آج لوگ مسلمانوں میں نام رکھتے ہیں کلو، ملو، جمعراتی، اتواری۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، جب بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو عالم سے مشورہ لے کر کے اچھا نام رکھو، اچھے نام کا اچھا اثر ہوگا۔ کلو تھا، رات بھر جلسے میں تقریر سنتا رہا، اندر ہے، اندر۔ بیوی سے سلام کرنا سب آپ کا کام ہے، بیوی سے سلام